رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. عزیزان محترم، ماہ رحمت و مغفرت و برکت اپنی آخری سیڑھی کے اوپر ہے. آج 29 ماہ مبارک رمضان ہو گئی. اگر چاند ہو گیا تو جو رات ہے آج کی وہ رات شب عید ہوگی، شب عید فطر. کل کا دن اول شوال عید الفطر ہے. اگر چاند ہو جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کر دوں. اور اگر خداوند عالم نے ہم لوگوں کو موقع دیا ایک دن اور بندگی کا، چاند نہیں ہوتا ہے، پھر ایک دن اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. ماہ مبارک رمضان ناظرین کرام، سامعین کرام، ختم ہو گیا. یہ ہم لوگ خوش ہیں کہ ایک مہینے کی بندگی ہم نے انجام دی. خوش ہونا بھی چاہیے، پروردگار عالم کی اطاعت میں ہم نے یہ وقت گزارا. لیکن اہل بیت اطہار ان راتوں میں جو یہ 10 راتیں گزری ہیں بہت بے چین بے قرار. آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کہیں کسی مہمانی پہ کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی من پسند جگہ آپ مہمان ہوتے ہیں، میزبان آپ کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، بہت احترام کرتا ہے، آپ کا آنے کا دل کرتا ہے. وہاں سے آپ ہوں یا بچے ہوں، سب چاہتے ہیں کہ ایک دن اور رک جائیں، 2 دن اور رک جائیں، 3 دن اور رک جائیں، کاش یہیں رکے رہتے. اہل بیت اطہار کا بھی یہی حال ہے کہ پروردگار دن ختم ہو گیا تیری عبادت کا دن کا مطلب یہ کہ تیری میزبانی کے دن ختم ہو رہے ہیں، ہماری مہمانی کے دن ختم ہو رہے ہیں. رمضان تو پھر آئے گا اگلے سال بھی، لیکن معلوم نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لہٰذا وہ چیز جو بیان کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنا. مسافر مہمان جب آپ کے یہاں کوئی آتا ہے تو آپ جب جانے لگتا ہے تو آپ اس کو خدا حافظ کرتے ہیں. اگر یہ مہمان بہت عزیز ہے آپ کو تو آپ اس کو جاتے ہیں بدرقہ کرنے، دور تک پہنچانے جاتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن تک، دروازے تک، بعض موقع گلی اور کوچے تک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گاڑی پر سوار کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ دکھائی دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے مہمان سے. اور کبھی کبھی ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں کہ آ جاتے ہیں تو ناک بھوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، جتنی جلدی ہو سکے جائیں. کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی صورت سے رخصت کریں. خدا نہ کرے کہ ہم لوگ اس طرح کے مہمان رہے ہوں پروردگار عالم کے. پروردگار عالم موقع دے رہا ہے ہمیں. ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہی بتاؤں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مستحب ہے کہ 6 دن انسان روزہ رہے. یہ 6 دن مستحب ہے روزہ رہے، اور اس کے بڑے فائدے اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد نیکسٹ ڈے تو عید ہوگی، عید کے دن تو جائز نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن 2 شوال سے لے کر کے 7 شوال تک، 8 شوال تک یہ 6 دن روزے رکھے. تو اپنے روزے کو ماہ مبارک رمضان کے روزے سے ملا دے. ادھر ایک مہینے کے روزہ یہ جو ہے یہ 30 دن کا روزہ تو ادھر ہے ہی ہمارا. پروردگار عالم ایک نیکی کے بدلے، ایک حسنہ کے بدلے، ایک اچھے کام کے بدلے ہم کو 10 برابر ثواب دیتا ہے. یہ علماء نے بیان کیا. 30 دن کا تو 300 ایسے ہی ہو گیا. 30 دن ہم نے روزہ رکھا، عبادت کیا، نیک عمل انجام دیا تو ہمیں 300% تو ہم کو مل گئے. اب بچتے ہیں ہمارے پاس 60. تو 6 دن جو کہا گیا ہے وہ 6 دن روزہ رکھیے، ہر روزے کے بدلے 10 روزے کا ثواب ملے گا. 360 دن. ہجری سال جو ہوتا ہے چاند والا یہ 360 دن کا ہوتا ہے اگر سارے مہینے 30 کے مان لیے جائیں تو اس اعتبار سے. تو یہ ایک ہمارے پاس اپارچونٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھیے، میں بتا رہا ہوں. خیر، ماہ مبارک رمضان ہے، اس کو وداع کرنا ہے. کیسے وداع کیا جائے؟ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جناب جابر پہنچتے ہیں اور دیکھیے یہ ادب ہے، احترام ہے، چونکہ گفتگو اخلاقیات کے اوپر ہو رہی تھی
تو اخلاقیات میں اس چیز کا ادب اور آداب، ان چیزوں کا رعایت کرنے پڑتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اب رخصت ہو رہا ہے تو ہم اس کو رخصت کریں، خدا حافظ کریں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جابر ابن عبداللہ انصاری آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام، اچھا یہ دن جو تھا جس دن جابر نقل کرتے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ اب روایت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس دن آخری دن جمعے کا دن تھا یا جمعۃ الوداع تھا، یہ نہیں، لیکن آخری جمعہ، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے جناب جابر سے پوچھا کہ جابر، ماہ مبارک رمضان کو تم کس طرح سے وداع کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیسے خدا حافظ کروں گا، مجھے تو نہیں معلوم، مگر ماہ مبارک رمضان کو بھی خدا حافظ کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، کیسے میں خدا حافظی کروں ماہ مبارک رمضان کی، کیا کہوں، کیا کہہ کے خدا حافظی کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جابر میں تم کو سکھاتا ہوں، میں تم کو بتاتا ہوں، جو الفاظ میں اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہوں تم بھی انہی الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرنا۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے کہتے ہیں جابر کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، میرے اللہ، میرے مالک، میرے پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ہماری زندگی کا آخری روزہ قرار نہ دے، لا تجعلہ آخر العہد، ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان آخری روزہ قرار نہ دے۔ دیکھیے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ماہ مبارک، میں نے عرض کیا ماہ مبارک رمضان پھر آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام لوگ زندہ رہیں۔ جو زندہ رہے گا وہ درک کرے گا، جو زندہ نہیں رہے گا اس کے لیے ماہ مبارک رمضان آخری رمضان ہوگا۔ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، لہذا اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کہو جابر فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، جابر کہو کہ میرے اللہ اگر تو نے اسی چیز میں میری صلاح رکھی ہے، اسی چیز میں میری بہتری رکھی ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے مالک، اور یہ مجھے توفیق دوبارہ ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی نہ ہو، تو میرے مالک بس تجھ سے یہی دعا ہے، یہی التماس ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں اس دنیا سے رخصت کر، یعنی اپنی رحمت اور بخشش کے سائے میں ہمیں اس دنیا سے تو رخصت کر، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پاک صاف جائیں، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اللہ ہم کو مرحوم بنا، میرے اوپر رحمت کر، یعنی لیکن محروم نہ کر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے اوپر غور کیجیے، کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں تھے انہوں نے روزہ رکھا، اس سال بھی خدا نے انہیں حیات دی موجود ہے، لیکن کسی مشکلات کی وجہ سے توفیق نہیں حاصل ہو پائی، خدا نخواستہ بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے، یعنی کوئی دوسرا مرض لاحق ہو گیا، کوئی دوسری مشکلات پریشانی آ گئی جس وجہ سے توفیق نہیں ہو پائی، محروم ہو گئے وہ روزہ رکھنے سے۔ تو ہمیں محروموں میں قرار نہ دے اللہ، مرحوموں میں قرار دے، مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جابر فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، جس نے ان الفاظ کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو وداع کہا، ظفر بِعَهْدِ الْحُسْنَيَيْنِ، خداوند عالم ان دو نیکیوں میں سے ایک نیکی اس کو ضرور عطا کرے گا، اما ببلوغ شہر رمضان من قابل و اما بغفران اللہ و رحمتہ، یا آنے والا ماہ مبارک رمضان وہ درک کرے گا پھر سے، یہ نعمت ہے پروردگار عالم کی، یا اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، پروردگار عالم نے یہیں پہ فل اسٹاپ لگا دیا ہے، اگلا ماہ مبارک رمضان اس کو نصیب نہیں ہونا ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں چونکہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی رحمت اور بخشش کے سائے میں اس دنیا سے لے کر کے جا، رخصت کر یہاں سے، اس دنیا سے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے، وہ پاک اور صاف بغیر آلودہ ہوئے وہ پہنچے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک رمضان کو وداع کے لیے ہمیں آپ کو تعلیم دیا ہے۔ جب ہم سیرت میں دیکھتے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں،
تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں امام سجاد علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے طریقہ ان کا کیا تھا، غلاموں کنیزوں کو مشہور ہے، آپ نے سنا ہے کہ بہت زیادہ تربیت کرتے تھے غلاموں کنیزوں کی، وہ خرید کر کے ان کی تربیت کرتے تھے۔ اول ماہ مبارک رمضان سے، شب اول ماہ مبارک رمضان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک کاپی بناتے تھے، ایک ڈائری کہہ لیجیے، ایک رجسٹر کہہ لیجیے، اس کے اوپر تمام غلام و کنیزوں کا نام لکھتے تھے، ہر روز ان کی کیا غلطی تھی کیا خطا تھی اس کو اس رجسٹر کے اوپر اس کاپی پہ لکھا کرتے تھے۔ آج فلاں کنیز نے میرا فلاں کہنا نہیں سنا، فلاں غلام نے فلاں غلطی کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں سب کی ساری چیزیں۔ لیکن جب عید الفطر کی شب عید الفطر آتی تھی، چاند رات آتی تھی، تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تمام کنیزوں اور غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے، بلا کر کے کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ رجسٹر ہے، اس میں نے تم لوگوں کی یہ غلطیاں لکھی ہیں، تم نے یہ کام انجام دیا، یہ غلطیاں کیا، یہ غلطیاں کیا، سب کی غلطیاں ان کو بتاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غلام اور کنیز امام کے گھر میں کسی نوکر کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے۔ آپ میں سے وہ حضرات جو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، انہوں نے حرم میں خدام دیکھے ہوں گے، خادمین دیکھے ہوں گے۔ یہ خادمین تقریباً 90% جو ہے وہ آؤٹ آف پیڈ ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے، یا کسی تنخواہ کے لیے یہ وہاں نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ خدمت کے لیے آتے ہیں، اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ امام کی خدمت میں یوں ہی پہنچتے پڑے رہتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے امام کی بارگاہ سے، کہتے تھے نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے یہاں سے آپ کے پاس سے۔ تو اسی طرح کے افراد تھے غلام اور کنیز، امام کے پاس رہتے تھے، تربیت ہوتی تھی۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اکٹھا کیا، امام نے پھر کہا کہ ہم نے تم تمام لوگوں کی گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، اب تم لوگ سب مل کر کے ہمارے لیے ایک کام کرو۔ امام فرماتے تھے وَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، بآواز بلند، اپنی آوازوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، وَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، بآواز بلند ہمارے لیے دعا کرو، فریاد کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ کس جملے کے ساتھ؟ اللہم اعف عن علی ابن الحسین، اللہ اکبر، کہ پروردگارہ علی ابن الحسین کو معاف کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اپنے لیے، غلاموں سے کہہ رہے ہیں، کنیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کروں۔ کما عفا عنا، جس طرح سے علی ابن الحسین نے ہمیں معاف کیا، اللہ تو بھی اسی طرح سے علی ابن الحسین کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو بخش دے۔ فاعتقہ من النار، علی ابن الحسین کو آتش جہنم سے معاف کر دے، رہائی دے دے، جس طرح سے علی ابن الحسین نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملات بیان کر رہے ہیں، امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ پھر غلاموں کنیزوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں کی ہیں۔ علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا دن آتا ہے تو صبح میں جاتے ہیں، تمام غلاموں کنیزوں کے لیے ہدیے اور تحفے خریدتے ہیں، سب کو دیتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں اپنے یہاں سے۔ یہ طریقہ معاف کرنا، بخشنا ایک دوسرے کو، ان کی خطاؤں سے چشم پوشی، یہ ماہ مبارک رمضان میں اب تک اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، معصوم کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو کم سے کم آج کی جو رات آئے گی، ہمارا عید کا دن آ رہا ہے، اس کے پہلے پہلے ہم ایک دوسرے کی گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کریں۔ اگر من موٹاؤ ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف ہے ہمارے اندر ہے، تو ہم ان اختلاف کو ایک دوسرے سے دور کریں۔ شب عید ہے نا، اگر آج چاند ہو گیا تو شب عید ہے۔ آسمان سے فرشتے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ آسمان شب عید فطر ماہ مبارک رمضان کی آخری رات جو ہوتی ہے، اس میں وہ آسمان سے فرشتے ندا دیتے ہیں۔ کون سی ندا؟ کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم لوگوں کو، خداوند عالم نے تم تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے خطاب کر کے کہتے ہیں کیف تکونون فیما تستعنفون، اب یہ تمہارے اوپر دیکھتے ہیں کہ تم آئندہ اب یہ زندگی شروع کرنے والے ہو کل سے، اب یہ تم کیسے شروع کرتے ہو۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو پابند کیا ہے، نماز کا، روزے کا، عبادت کا، قرآن کا، اچھائیوں کا، برائیوں سے دور رہنے کا پابند کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسٹینڈ کریں، یہیں پہ فل اسٹاپ نہ لگا دیں عید کے دن کہ نہیں اب ختم، دفتر بند ہو گیا، پھر اگلے سال۔
نہیں، اگر یہ اچھائیاں جو ہم نے سیکھی انہیں ہم اگلے آنے والے ماہ مبارک رمضان تک ایکسٹینڈ کریں، ملائیں لے جا کر کے کہ پروردگارہ تیری بارگاہ سے ہم نے اچھائیاں سیکھی ہیں، ہم پھر تیری بارگاہ میں انشاءاللہ اگلے سال حاضر ہوں گے تو اچھائیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو دعا پڑھی جاتی ہے، ہر روز کی الگ الگ دعا ہے نا، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم غشنی فیہ من الرحمہ۔ پوری دعا چھوٹی سی دعا ہے، غشنی فیہ من الرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من عنایات التہمہ۔ اس میں دو ورڈ ہیں، ایک آخر میں تہمت ہے اور سب سے پہلے جملے کے اندر رحمت ہے۔ غشنی فیہ من الرحمہ، یہ غشنی کیا چیز ہے؟ غشنی کا مطلب بہت سادہ سا ترجمہ کروں تو اڑا دینا۔ کوئی چیز ہو اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال دیجئے، یوں سر سے پیر تک چھپا دینا۔ ہماری دعا میں کیا ہے آج کی دعا میں؟ کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر اڑا دے، سر سے پیر تک ہمیں اپنی رحمت میں سمیٹ لے۔ یہ رحمت واسعہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شخص تھا، پیغمبر اسلام موجود تھے، پیغمبر اسلام کے سامنے دعا کرنے لگا۔ دیکھیے یہیں پہ کہہ دوں اس واقعے کے پہلے کہ ہمیں تہمت سے بچنا ہے، پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تہمت سب سے بڑا گناہ ہے اس وقت، جس کے لیے ہم ذرہ برابر فکر نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا پیغمبر رحمت کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام کے سامنے پاس میں ایک شخص موجود تھا، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا اللہ ہمیں اور پیغمبر اسلام کو جنت نصیب فرما، باقی کسی کو جنت میں نہ بھیج۔ ایک دم یہ میں آپ کو عین ہی جملے بتا رہا ہوں، الفاظ میرے ضرور ہے لیکن یہ مفہوم اور سینٹینس وہیں کے روایت کے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے سنا، اس کی طرف مڑ کر کے دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جس چیز کو خدا نے وسیع اور گستردہ اور بہت وسیع بنا رکھا ہے، تم چاہتے ہو خداوند عالم اسے تمہارے کہنے کے اوپر بہت چھوٹا اور محدود کر دے؟ پروردگار عالم اس کی رحمت واسعہ ہے، وسیع ہے، تم اس سے چاہتے ہو کہ خدا اپنی رحمت کو مختصر کر دے، چھوٹی سی کر دے، بہت محدود کر دے، جنت کے اندر صرف ہم جائیں اور تم جاؤ، باقی سب لوگ کہاں جائیں گے؟ باقی دوسروں کو حق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا دعا کرنے کا طریقہ ہے؟ انسان وہ انسان بہترین انسان ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی چاہے۔ انسان وہ انسان اچھا ہے جو دوسروں کے سلسلے میں فکر کرے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں سدھاریں۔ اگر کل عید الفطر ہے تو یہ ہمارا آخری جلسہ، اگر نہیں ہے تو پھر ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن آخر میں جلدی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فقہی مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہوں گا کہ فطرہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے، وہ انسان جو فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے اوپر فطرہ واجب۔ فطرہ سب دیتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ جب نکالتے ہیں تو جو توجہ والی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ فطرے کو مستحق تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں فیاض محسن فطرہ نکال رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ مستحق تک میں پہنچاؤں۔ میں کسی ادارے، کسی آرگنائزیشن کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ فطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ غریب انسان عید الفطر کی خوشی اپنے آل اولاد بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں منائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم خوشی منائیں اور دوسرا جو ہے وہ نداری کی بنیاد کے اوپر اپنے آل اولاد بیوی بچوں سے شرمندہ ہو۔ اگر فقہی مسئلہ یہ ہے، فتوی کے مطابق یہ ہے کہ اگر مستحق تک ہمارا فطرہ نہیں پہنچا ہے، ہم نے جتنا بھی نکالا فطرہ، ہمارا اگر فطرہ مستحق تک نہیں پہنچا ہے تو گویا ہمارا فطرہ ہم نے ادا نہیں کیا، وہ ہمارے پر قرض ہے۔ پھر یہ ہو گئی بات فطرے کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر ابھی بھی اس نے اپنی نظر رحمت، نظر لطف ہم پر نہیں ڈالی ہے تو اپنی نظر رحمت اور لطف ہم لوگوں کے اوپر ڈالے۔ بیماری، مصیبت، وبا جو پھیلی ہوئی، اس سے سب کو محفوظ رکھے، ظالم حکومت کے شر سے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، مومنین ہوں، سب کو محفوظ رکھے پروردگار عالم۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ گفتگو کے سلسلے میں کوئی بھی بات ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔